غریب و سادہ و رنگی ہے، داستان حرم۔ نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساری تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ نشریات شان حسین۔ ابھی ہم تلاوت کلام پاک سے اس نشریات کا آغاز کرتے ہیں، وہی آیات کہ جن میں کہا گیا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ مفہوم یہ کہ اے اطمینان والے نفس، مطمئن نفس، پلٹا اپنے رب کی جانب، رجوع کر اپنے رب کی جانب اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سورہ فجر کی متعلق آیات جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلی جنتی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے،
جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی. اس دن انسان کو سمجھ آئے گی اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل؟ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا. پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں. اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں. دوسری طرف ارشاد ہوگا اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے. شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں, داخل ہو جا میری جنت میں. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب نے نشریات کا آغاز سورہ فجر کی ان آیات سے کیا کہ جس میں آغاز میں ہی کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. جب ملک اس روز ایسا عالم ہوگا کہ جب ملک صف در صف کھڑے ہوں گے. اور پھر کہا کہ جہنم اس روز اس یوم جہنم سامنے لائی جائے گی. اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی لیکن اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ, اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل ہوگا؟ یقول, وہ قول کرے گا, وہ کہے گا یا لیتنی کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا, کچھ پہلے کیا ہوتا. لیکن فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ, کہ اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں. اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں. لیکن پھر دوسرا منظرنامہ, پھر کیا کہا؟ دوسری طرف اشارہ ہوگا اے اطمینان والے نفس, اے نفس مطمئنہ, ارجعی رجوع کر الی ربک, اپنے رب کی طرف. کس عالم میں؟ راضیتم مرضیہ, تو اپنے رب سے راضی, تیرا رب تجھ سے راضی. پھر انعام کیا ہوگا اس کا؟ فدخلی, داخل ہو جا, فی عبادی, میرے بندوں میں, میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا. ودخلی, داخل ہو جا جنتی, جنت میں. جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب بہت نوازش, بہت شکریہ. نشریات کا باقاعدہ آغاز ہم نے جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی آواز سے. لیکن ہماری جو یہ باقاعدہ نشریات بعنوان شان حسین جس کا بھی آغاز ہوا ہے آج 8 محرم الحرام رات 10 بجے تقریباً رات 12 بجے تک یہ نشریات جاری رہے گی. کل 9 محرم الحرام دوپہر 2 بجے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, دوپہر 2 سے شام 4 بجے تک. پھر انشاءاللہ ہم دوبارہ شام 6 بجے حاضر ہوں گے. شب عاشور کی مناسبت سے نشریات اور کچھ دیگر حوالوں سے بھی بات چیت ہوگی. تو کل کی نشریات ہوگی 9 محرم الحرام دوپہر 2 سے 4, پھر شام 6 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک. پھر روز عاشور 10 محرم الحرام ایک بار پھر شام 6 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس نشریات میں ہمارے ساتھ ہمارے علماء کرام ہوں گے. محفل حسین ہوگی شان حسین میں, کہ جس میں ہمارے شان رمضان کے علماء کرام اور ہمارے شان رمضان کے نعت خواں حضرات ہوں گے. نوحے کا سیگمنٹ ہوگا, عالم اسلام کے مشہور و معروف نوحہ خواں نعت خواں جناب میر اسد میر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. علماء کرام ہوں گے, جناب علامہ نصرت بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. آسان سہل انداز میں داستان کربلا اور اس کے مختلف پہلو جو ہم نے خود پچھلے سالوں میں بیان نہیں کیے وہ بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے. اور اس طرح کے مختلف سیگمنٹ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے روز عاشور تک. نہایت اس کی حسین, ابتدا ہے اس